बिस्मिल्लाह वलिबनुल वलरुल कुदस बारिक खुदा कुलो जमीन खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं हूं डॉक्टर पास्टर काजिम जदून और आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। पास्टर इमरान साहब भी जल्द ही तशरीफ़ ला रहे हैं और आज का जो मौजू है वो आपके साथ पास्टर इमरान साहब के साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। और ये लाहौर का इलाका है, यहाँ पर आज हम मौजूद हैं और जी पास्टर इमरान साहब यहाँ पर मौजूद आगे हैं और खुदावंद से हम दुआ करते हैं कि खुदावंद आज का प्रोग्राम भी आपके लिए बाबरकत साबित करे। और पास्टर इमरान साहब थोड़े से इधर हो जाए ताकि हम ताकि हम जो हमारे जो मसीही बहन भाई हैं, गैर मसीही बहन भाई हैं, वो हमारी बातें जो हैं वो सुनते हैं और हम खुदा के कलाम से उनके साथ बातें करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमें फ़ीडबैक मिलता है और कमेंट्स में लोग बताते हैं कि वो हमारी जो गुफ्तगू होती है उससे वो बरकत हासिल करते हैं। तो खुदावंद आप सबको जो सुन रहे हैं खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो मेरा ख़्याल है कि पास्टर साहब आज हम तमसील पर बात करते हैं, जो मिसालें देते हैं, क्योंकि गुज़श्ता कुछ दिनों से ये भी एक तालीम फैल रही है कि जी खुदा का कलाम सुनाते वक्त बीच में दुनियावी मिसालें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बात को आसान करके बताने के लिए मिसाल का देना बहुत ज़रूरी है। आपका इस बारे क्या ख़्याल है? जी, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम नाजरीन को और डॉक्टर पास्टर काजिम जदून साहब को सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आपने बड़ा अच्छा ये आज टॉपिक चूज़ किया, मिसालों का, एग्जाम्पल्स का, कि मिसालें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए या दुनिया से देनी। अगर हम देखें किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं जिसके पास एजुकेशन नहीं है, उसे जब बाइबल में से हम कोई हवाला पढ़ते हैं, एक हवाला जैसे एक आम तौर पर क्या बताते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, तो जब उससे ये कहेंगे तो वो उसको थोड़ी समझ नहीं आएगी। उससे फिर समझाने के लिए बताते हैं कि जिस तरह आपका ताल्लुक़, आपका मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है, एग्ज़ाम्पल एक दे देते हैं। मियाँ बीवी का ताल्लुक़ एक होता है, वो इंसान जिस तरह वो होते दो हैं लेकिन वो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक एक गिने जाते हैं कि वो एक हैं, एक तन होंगे, वो देखने में दो होंगे। तो इस तरह उनको समझाने में एग्ज़ाम्पल देना उनके लिए आसानी का सबब बन जाता है। आसान लफ्ज़ों में समझाना कि आसान लफ्ज़ों में किसी को समझ आ जाए, और जब किसी को समझ आ जाती है तो वो बरकत पा लेता है। तो ताल्लुकात की बेस जो है जैसे आपको बताई, इस तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स देकर इंसान को समझाया जा सकता है, उस बंदे को समझाया जा सकता है जो इस मुश्किल टॉपिक को समझने में कासिर है। उसकी आसानी के लिए उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम है उसके ज़रिए उसको समझाया जा सकता है कि भाई इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यानी कि खुदा का कलाम और खुदा एक हैं। इसी तरह हम दुनियावी तौर पर उसको एग्जांपल्स देकर समझा सकते हैं ताकि वो समझ जाए। हाँ, अगर हम एजुकेटेड लोगों में बैठे हों, पढ़े लिखे लोगों में बैठे हों, तो फिर समझाने की ज़रूरत नहीं, फिर उनको उसी लेवल के मुताबिक समझ आ जाती हैं। यहाँ बड़ी बड़ी मिसालें देकर जो बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं उनको समझाना पड़ता है, तो वो समझ जाते हैं आसानी से। लेकिन कलाम आसान लफ्ज़ों में सुनाने के लिए दुनिया से थोड़ी चंद मिसालें अच्छी जो हैं, अच्छी एग्जांपल्स हैं, वो लेना ज़रूरी है। जैसे यीशु मसीह भेड़ें सामने देखता था तो भेड़ों की हाँ जी, कर देता था और इस तरह से दुनिया में मिसालें लेना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए खुदावंद यीशु मसीह जब चलते चलते उनको भेड़ें नज़र आईं तो उन्होंने भेड़ों पर तमसील शुरू कर दी कि भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो अगर दरख्त नज़र आया, दरख्त की मिसाल दे दी, उन्हें कहा जी कि यहाँ अगर दरख्त को हुक्म करोगे तो वो उखड़ कर समंदर में जा गिरेगा। पहाड़ नज़र आया, पहाड़ की जो एग्जांपल देनी शुरू कर दी। उसके अलावा आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बीज बोने वाले की, यानी कि खेती बाड़ी वाले की तमसील, वो मेरे आका थे, मेरे खुदावंद थे, बेशक कि उन्होंने ये एग्जांपल्स दी जो अच्छी थी। हम भी दुनिया में हम खादमीन को भी चाहिए जो अच्छी एग्जांपल्स हैं और बेहतरीन और ख़ूबसूरत एग्जांपल्स हैं, वो देकर लोगों को खुदा का कलाम सिखाएं, समझाएं, ताकि खुदा का कलाम तरक्की करे।
اور تمام لوگ اسے قبول کریں. جی پاسٹر صاحب. ہاللیلویا جی. یسوع مسیح بھی جب بات کرتے تھے تو دوسروں کے کردار کو بتانے کے لیے مثالیں دیا کرتے تھے. جیسے یسوع مسیح نے بات کی فریسیوں کو کہ تم سفیدی پھری قبر ہو، حالانکہ کوئی بھی سفیدی پھری قبر نظر نہیں آتا کسی کو. تو یسوع مسیح نے ان کے کردار کی عکاسی اس طرح سے کی کہ سفیدی پھری قبر، آپ سب جانتے ہیں کہ سفیدی پھری قبر کیا ہوتی ہے. اوپر سے بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور اندر جو ڈیڈ باڈی کا حال ہوتا ہے گوشت پوش کا، اس میں بچھو پھر رہے ہوتے ہیں، سانپ پھر رہے ہوتے ہیں، میگٹ پھر رہے ہوتے ہیں جو مردار کھانے والے کیڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یسوع مسیح نے کہا کہ تم سفیدی پھری قبر ہو، اوپر سے تو اچھے اچھے لباس پہن لیتے ہو، اوپر سے تو بناؤ سنگار کر لیتے ہو، لیکن تمہارے اندر بغض بھرا ہے، تمہارے اندر نفرت بھری ہے، تمہارے اندر حسد بھرا ہے، تم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو. تو یسوع مسیح نے یہ مثال دے کر ان کے کردار کو ان پر واضح کیا. پھر یسوع مسیح نے برتن کی مثال دی، رکابی کی مثال دی برتن کی، کہ برتن جو ہے وہ باہر سے تو تم صاف کرتے ہو، اندر سے تم صاف نہیں کرتے ہو. تو وہ بھی من کی جو اندر جو ساری جو باتیں گنوائی ہے، غیبت، حسد، نفرت وغیرہ، وہی سب ان پر وہ آشکارا کر رہے تھے. اسی طرح یوحنا بپتسمہ دینے والا لوگوں کو مثال دیتا ہے، اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے بتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مثال ہے. دریائے یردن کے کنارے کی جو جگہ ہوتی تھی وہ ساری جنگلات تھے. وہاں پر یہ جو جس کو آج کل ہم ٹانا کہتے ہیں، ٹانا اس طرح کی کوئی فصل ہوتی ہے، وہاں پر وہ تھی. تو وہاں پر جب آگ لگائی گئی تو اس میں بہت سارے سانپ تھے. اس فصلوں میں جو فصل تھی کانے ٹانا یا جو بھی اس کی، وہاں پر جب آگ لگائی گئی تو سارے سانپ وہاں سے نکلے اور بھاگے اور یردن کی طرف وہ ان کا رخ ہو گیا. تو اس مثال کو دیکھتے ہوئے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ان کو سانپ کے بچے کہا، اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے بتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو، کیونکہ سانپ سارے آگ سے ڈر کر بھاگے تھے. تو اس طرح کی بہت سی مثالیں دے کر یسوع مسیح نے آسان کر کے کسی کو بات سمجھائی. اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہم بات بھی کر دیں اور کسی کو برا بھی نہ لگے، کوئی ہم پر انگلی بھی نہ اٹھا سکے، کوئی ہم پر جو ہے وہ بدلے کے لیے مار پیٹ بھی نہ کر سکے. تو یہ ایک ہوتا ہے، اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے، یونانی میں اس کو کہتے ہیں پروبلین، یعنی کہ کسی چیز کے ساتھ پھینکنا. پرو ہوتا ہے پھینکنا اور بلین ہوتا ہے باندھ کر، کسی چیز کے ساتھ باندھ کر پھینکنا. عام طور پہ سادہ زبان میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہنیاں تینوں سنانیاں نونوں. تو ہم جب کسی کو بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سپ بھی مر جاتے، لاٹھی بھی نہ سوٹی بھی نہ ٹوٹے. تو یہ مثال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو بھی کہہ دیں اور کوئی اس کا برا بھی نہ بنائے. جیسے بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ فرضیہ طور پر اگر میرے ساتھ کسی نے وعدہ کیا ہے کہ جی میں جو ہے وہ آپ کو وقت مقررہ پر فلاں جگہ پر ملوں گا، تو میں وہاں پر جاتا ہوں، گھنٹہ انتظار کرتا ہوں، 2 گھنٹے انتظار کرتا ہوں اور اس بھائی کو کوستا ہوا میں واپس گھر آ جاتا ہوں. جب میں گھر آتا ہوں تو تھوڑے عرصے کے بعد ایک پارٹی میں اسی شخص سے میری ملاقات ہو جاتی ہے. میں دعا سلام بھی بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہوں. اب میں اس کو اظہار بھی کرنا چاہ رہا ہوں اپنے غصے کا کہ میں نے اس دن یار تمہارا بڑا انتظار کیا. اب مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ میں لوگوں کے سامنے کہوں گا تو اس کو برا لگے گا، لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ دیکھو کیسا عقل مند شخص ہے، ہمارے سامنے آج پارٹی کا موقع ہے. جو میزبان ہوگا وہ کہے گا کہ یار اس نے میری پارٹی آ کے خراب کی ہے، پارٹی میری میں آیا اور گلے شکوے اس سے کر رہا ہے، تو باہر جا کے کرے اس سے گلے شکوے. تو میں راستہ ایسا نکالوں گا کہ پارٹی بھی برقرار رہے، اس کی ناراضگی بھی مول نہ لوں اور اپنی بات بھی کہہ دوں. تو میں نے اس کو مثال کے طور پر کہوں گا، جی ایک بندہ تھا، اس نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا کہ جی وہ فلاں جگہ پر فلاں جگہ لے کر فلاں چیز لے کر فلاں وقت پر پہنچ جائے گا. لیکن جس بندے کو اس نے وعدہ کیا تھا وہ وہاں کھڑا رہا 2-3 گھنٹے بعد اس کو وہ کوستا ہوا نکل گیا. تو جس کو یہ بات کی ہے وہ تو سمجھ گیا کہ یہ بات انہوں نے مجھے لگا کے کی ہے. اب اس کو بھی برا نہیں لگا کیونکہ اس کا راز بھی راز رہا اور ساری جو پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے بات بھی بڑے غور سے سنی اور انہوں نے کوئی گلہ بھی نہیں کیا، تنقید بھی نہیں کی اس پر، اور مثال دینے کا شکریہ ادا بھی کرتے رہے کہ بہت اچھی مثال دی آپ نے، لوگوں کو وعدے پورے کرنے چاہیے، یہ ہے وہ ہے. تو اس طرح اس نے سانپ بھی مار دیا، اپنا گلہ شکوہ بھی کر دیا، اس سے اپنے غصے کا اظہار بھی کر دیا اور اس کو بھی ناراض نہیں ہونے دیا اور لوگوں کا جو میزبان ہے اس کا پروگرام بھی اس نے خراب نہیں کیا.
تو مثال دینے سے ہم بڑے بڑے جو واقعات ہونے سے بھی بچا لیتے ہیں اور دوسرے سے جو اپنا پیغام ہوتا ہے وہ بھی پہنچا دیتے ہیں. تو اس لیے خدا کے کلام کو آسان تر بنانے کے لیے مثالوں کا سہارا لینا بہت ضروری ہے. ہر شخص کلام مقدس کو اس طرح سے نہیں جانتا ہے جس طرح سے ایک فادر، بشپ، پاسٹر، ایونجلسٹ جانتا ہے. تو جب یہ سارے خدا کے خادم پبلک کو خدا کے کلام کی تشریح کر کے بتاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان زبان میں جو خدا کا منشا ہے وہ بات کرنے کا وہ پبلک تک پہنچایا جائے. اس لیے مثالوں کا سہارا لینا بہت ضروری ہے. جی پاسٹر عمران صاحب. جی بہت زبردست آپ نے بات کی اور آپ نے یہ بات سمجھانے کے لیے بھی ایک مثال دی اور وہ بھی بڑی اچھی تھی. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ متی کی انجیل دیکھیں اس میں خود آسمان کی بادشاہت کی بے شمار تمثیلیں موجود ہیں کہ وہ ایک موتی کی مانند ہے، وہ کھیت کی مانند ہے اور ایک سکے کی مانند ہے. اس طرح کر کے بہت ساری اگزامپلز جو ہیں وہ بائبل مقدس میں موجود ہیں. تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کا کلام آج ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس کے نام کو جلال دے رہے ہیں. وہ آج اس طرح یہ جو لوگ تانازنی کرتے ہیں یا ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے عزیزو آپ دیکھیں ان کے پاس جن کے پاس خدا کا کلام نہیں ہے وہ ترس رہے ہیں، وہ پیاسے ہیں، ان کی زمین جو ہے سیراب نہیں ہو رہی ہے. آپ کے پاس خدا کے کلام کا دریا بہہ رہا ہے لیکن آپ اس سے سیراب ہونے کی بجائے آپ اس پر نکتہ چینی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اچھی بات نہیں ہے. تو جی ضرور ہم اس کو پروگرام کو بھی اختتام کریں گے اور خداوند کے نام کو جلال دیں گے. آپ ضرور تمثیل دیں، اچھی اور مضبوط تمثیل دیں تاکہ لوگ سمجھیں. ہاللیلویہ. جی بہت شکریہ پاسٹر عمران صاحب، آپ نے قیمتی وقت میں سے آج ہمیں ٹائم دیا. پاسٹر عمران صاحب تھوڑا جلدی میں تھے تو بہت مہربانی ان کی کہ یہاں پر تشریف لائے اور آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم نے بہت سی برکات حاصل کی. سو میرے عزیزو آج کا کلام میرا ایمان ہے کہ آپ سب کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوا ہوگا اور آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے بہت برکت حاصل کی ہوگی. اپنے میزبان ڈاکٹر کاظم جدون کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. گاڈ بلیس یو.